السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الحادی والعشرون کا آغاز کریں گے۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها الجزء الثانی، پارٹ 2، دوسرا حصہ، اور یہ ہے سبق نمبر 21، پیج نمبر 144۔ اس لیسن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کور کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی فعل مضارع کے ساتھ لم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے پیچھے سبق میں دیکھا لن کا استعمال۔ لن جو ہے نصب دیتا ہے، نواصب ہیں، ان ہے، لن ہے، یہ سب نواصب ہیں۔ نواصب یعنی نصب دینے والے، فعل مضارع کو نصب دینے والے پارٹیکلز ہیں۔ اس لیسن میں ہم ایک پارٹیکل ہے لم، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ پارٹیکل جب مضارع پر داخل ہوتا ہے، مضارع کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے، تو مضارع کو مجزوم بنا دیتا ہے۔ بنیادی طور پر جب لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو اس کے اندر دو بیسک چینجز پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بیسک چینج یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ مجزوم یعنی کہ جزم آتا ہے اس کے اوپر، جسیو کیس میں چلا جاتا ہے، وہ اس پر ساکن آئے گا۔ جیسے یذہبو تھا تو اگر آپ نے لم لگا دیا تو یہ ہو جائے گا لم یذہب۔ ینصرو تھا تو یہ ہو جائے گا لم ینصر۔ تو لم یہ جوازم میں سے ہے، یعنی جزم دینے والا پارٹیکل ہے۔ دوسری بیسک تبدیلی جو بنیادی تبدیلی پیدا ہوتی ہے فعل مضارع میں، وہ یہ ہے کہ اس کے میننگ کو بھی چینج کر دیتا ہے۔ مضارع آپ کو معلوم ہے کہ وہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کا سینس دیتا ہے، یعنی حال اور مستقبل کا معنی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر لم داخل ہو جاتا ہے تو اب وہ فعل مضارع پاسٹ ٹینس کا میننگ دینے لگتا ہے۔ تو لم یذہب کا مطلب ہوا وہ نہیں گیا، یذہبو مطلب ہی گوز اور ہی ول گو، اور لم یذہب کا مطلب ہوا ہی ڈڈ ناٹ گو، وہ نہیں گیا۔ تو یہ دو بنیادی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے پیچھے آپ نے دیکھا تھا نواصب میں کہ جب فعل مضارع پر نصب آتا ہے تو فعل مضارع کی فارمز میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہیں۔ کچھ فارمز ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کچھ فارمز ہوتی ہیں کہ ان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے یذہبو ہے تو یہاں پر ہو جائے گا لم یذہب، تذہبو میں ہو جائے گا لم تذہب، اذہبو میں ہو جائے گا لم اذہب، نذہبو میں ہو جائے گا لم نذہب۔ تو یہ چار فارمز ایسے ہیں کہ اس میں آپ کو ساکن نظر آئے گا، یعنی ظاہری طور پر بھی یہ مجزوم نظر آئیں گے، اور باطنی طور پر تو یہ مجزوم ہوتے ہی ہیں۔ کچھ فارمز ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اخیر میں جو نون ہے اس کو omit کر دیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے مضارع منصوب میں دیکھا۔ مضارع جب منصوب ہوتا ہے کسی ناصب کی وجہ سے تو وہاں پر بھی یہی سیم رول اپلیکیبل تھا۔ فار ایگزامپل تذہبینا ہے، تو جاتی ہے، تذہبونا ہے آپ سب جاتے ہیں، یذہبونا وہ سب جاتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے لم آئے تو جیسے لن ناصبہ کے ساتھ ہو رہا تھا وہی سیم یہاں بھی ہوگا۔ تذہبینا میں ہو جائے گا لم تذہبی، تذہبونا میں ہو جائے گا لم تذہبو، یذہبونا میں ہو جائے گا لم یذہبو۔ Same چیز، the same rule which was applied in case of nawasib, the same is applied here in case of jawazim, in case of lam. دو فارمز ایسی ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی ظاہری طور پر نہیں آتی ہے، جیسے یذہبنا، یہ ہے تذہب تذہبانی یذہبنا، اور اسی طریقے سے ہے تذہبنا،
تذهبین تذهبان تذهبنا، یذهبنا اور تذهبنا یہ جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر ہے جس کے آخر میں نون آتا ہے، یہ جزم کی صورت میں بھی یعنی کہ لم جازم جب شروع میں ہوگا تب بھی یہ نون برقرار رہیں گے. ظاہری طور پر نصب نظر نہیں آ رہا ہے لیکن باطنی طور پر انٹرنلی ابھی بھی مانا جائے گا کہ یہ مجزوم ہے. تو یہ ہے، تو گویا کہ تین تبدیلیاں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یذہبو ہے، تذہبو ہے، اذہبو ہے، نذہبو ہے، اس میں ساکن اور جزم واضح طور پر نظر آئے گا آپ کو. یہ لم یذہب، لم تذہب، لم اذہب، لم نذہب ہو جائے گا. اور تذہبینا تذہبونا اور یذہبونا میں کیا ہوگا؟ لم تذہبی، لم تذہبو، لم یذہبو ہو جائے گا، یعنی نون ساقط کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. اور یذہبنا اور تذہبنا میں کیا ہوگا؟ یہ نون برقرار رہیں گے. یہ ہوا اس کا اپلیکیشن. یہ دوسری شکلیں ہیں دونوں، یعنی کہ جس میں نون ساقط ہوتا ہے اور جس میں نون ساقط نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ بالکل لن کی طرح ہے. اور پچھلی چار فارمز جو ہیں یذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو میں، اس میں اخیر میں جہاں پر لن کی صورت میں فتحہ آتا تھا یہاں پر سکون آئے گا، جزم آئے گا. اوکے، تو یہ آپ نے پڑھا لم کے بارے میں. یہ لم اس لیسن کا سب سے امپورٹنٹ کنسپٹ ہے جو فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ ماضی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے. آل رائٹ، اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. جیسے افہمو ھذا الدرس، میں یہ سبق سمجھتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ دس لیسن. اب آپ کو کہنا ہے میں نے یہ سبق نہیں سمجھا، تو لم افہم ھذا الدرس، لم افہم ھذا الدرس، I did not understand the lesson. تو یہ افہمو جو تھا یہ لم افہم ہو گیا، اور افہم جو میم ہے آخری لیٹر اس کے اوپر جزم آ گیا. آل رائٹ، اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتانا ہے جو مجزوم فعل مضارع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ جب مجزوم فعل مضارع کے بعد کوئی ایسا ناؤن آئے جو الف لام سے شروع ہوتا ہو، حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں اس ساکن کو کسرہ سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے. اس سکون کو کسرہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی حمزۃ الوصل اگر آئے اس کے بعد. جیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں، لم تحفظ الطالبۃ القرآن، طالبہ نے، فیمیل اسٹوڈنٹ نے قرآن کو حفظ نہیں کیا. تو لم تحفظ ہے، لم تحفظ کے بعد الطالبۃ آ رہا ہے، تو یہ حمزۃ الوصل ہے ال. تو اب تحفظ کو الطالبہ سے کنیکٹ کرتے ہوئے سکون کو کسرہ سے بدل دیا جائے گا. تو لم تحفظ الطالبۃ یہ ہو جائے گا لم تحفظ الطالبۃ، لم تحفظ الطالبۃ ہو جائے گا. یہ چونکہ مجزوم مضارع کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے اس پر الف لام یعنی کہ حمزۃ الوصل ہے. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ عربک میں ایک پوائنٹ ہے، ایک گرامیٹیکل انسٹرکشن ہے، التقاء الساکنین کا. دو ساکن، دو لیٹر ایٹ دا سیم ٹائم اکٹھے ایسے نہیں آنے چاہیے کہ دونوں پہ جزم اور سکون ہو، دونوں پہ سکون ہو اور اکٹھے ہو جائیں. دس از ناٹ الاؤڈ ان عربی. تو یہاں کیسے ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے یہاں کہہ دیا لم تحفظ الطالبۃ، تو یہ الف کے بعد جو لام ہے نا، اس لام پر ساکن ہے. الف تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، الف کو تو ایسے ہی دکھانے کے لیے وہاں رکھا گیا ہے. اصل چیز ہے لام. تو ضا جو ہے اس پر بھی سکون ہے اور لام پر بھی سکون ہے. تو گویا کہ یہاں پر التقاء الساکنین ہو گیا. التقاء کے معنی ہوتے ہیں میٹنگ، ساکنین کے معنی دو سکون. التقاء الساکنین کے معنی ہوئے دو ساکن لیٹرز کا اکٹھے ہو جانا. تو لم تحفظ الطالبۃ والقرآن یہ ہو جائے گا لم تحفظ الطالبۃ والقرآن، تاکہ التقاء ساکنین کی جو پرابلم ہے اس سے ایوائڈ کیا جا سکے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس الف کو آپ اگنور کر دیجئے، وہ الف ایسے دیکھنے میں ہے، ضا پر ساکن تھا جب لم کی وجہ سے،
تو الف کے بعد جو لام آ رہا ہے اس پر بھی ساکن ہے. تو یہ جو ہے التقاء ساکنین ہو گیا, دو لیٹرز ایسے اکٹھا ہو گئے کہ دونوں پہ ساکن ہے. الف کوئی لیٹر ہی نہیں مانا جاتا ہے, ایک چیز یاد رکھیں. اسی لیے یہ الف لام جو ہے نا, اس کا اصل میں ٹیکنیکل جو نام عربک میں ہے صرف لام ہے, اس کو کہتے ہیں لام التعریف. یہ الف ایسے ہی دیکھنے میں آتا ہے. تو زا پہ جو سکون نظر آ رہا ہے آپ کو, اس کے بعد فوراً جو لیٹر کاؤنٹ ہو رہا ہے وہ لام کاؤنٹ ہو رہا ہے, الف کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے. لم تحفظ الطالبۃ جب آپ نے پڑھا تو کہاں آپ نے الف پڑھا, اس لیے ڈائریکٹ جو ہے لام کو دیکھا جائے گا کہ اس پر بھی ساکن ہے. تو اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لم تحفظ الطالبۃ, جس صورت میں آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں اس وقت دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. اب جب دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں التقاء الساکنین کی جو پرابلم ہے جس کو ایوائڈ کرنا ضروری ہے عربک گرامر میں, وہ جو ہے یہاں پر پایا جا رہا ہے. آل رائٹ, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 1 جو تھا لم, اس سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بہت سارے تھے, وہ ہم نے سمجھ لیے. اب ہم چلتے ہیں ایک اور جازم کی طرف. جزم دینے والا ایک پارٹیکل اور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لما. لما کے معنی بھی ہوتے ہیں ناٹ ایٹ. لم کے معنی ہوتے ہیں ناٹ, یہ سمپل نیگیٹو میں چینج کرتا ہے. لما کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک نہیں. لما کے معنی ابھی تک نہیں, جیسے لما یذهب ابھی تک نہیں گیا, لم یذهب نہیں گیا, لما یذهب ابھی تک نہیں گیا. یہ بھی وہی کام کرتا ہے. جو رولز لم کے ساتھ اپلیکیبل تھے وہی سیم رولز یہاں بھی اس کے ساتھ اپلیکیبل ہیں لما کے ساتھ. جیسے آپ کہیں لما اشرب القہوۃ, ابھی تک میں نے قہوہ نہیں پیا. اشرب القہوہ آپ نے اس لیے کہا کہ اصل میں تھا لما اشرب القہوۃ, کیونکہ وہی سیم رول التقاء الساکنین والا یہاں پر بھی اپلائی ہوا. با پر سکون ہوا اور الف لام جو آ رہا ہے اس کے بعد حمزۃ الوصل, وہاں لام پر ساکن ہے. تو التقاء الساکنین سے بچنے کے لیے یہاں پر فعل مضارع کے اخیر میں جو سکون تھا اس کو کسرہ سے ریپلیس کر دیا گیا تاکہ آسانی سے کنیکٹ کیا جا سکے. تو یہ لما کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا, اس کی میننگ کو سمجھ لیا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 آپ یہ سمجھ لیں کہ عربک لینگویج میں جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. ایک ہے اسم, ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف. There are 3 parts of speech in Arabic language. Number 1, noun, which is called in Arabic as al-ism, and number 2, verb, which is called al-fi'l, and number 3, particle, which is called al-harf. اسم, فعل and حرف, parts of speech یہی ہوتے ہیں. کوئی بھی اسپیچ جو ہوگی آپ کی عربک میں, اس میں انہی تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اس میں شامل ہوگا. بغیر اس کے کوئی اسپیچ کنسٹرکٹ ہی نہیں کی جا سکتی ہے. کسی بھی کمیونیکیشن کو کنسٹرکٹ یا بلڈ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے وداؤٹ یوزنگ اینی آف دیز 3, الاسم, الفعل اور الحرف. تو ناؤنس, وربس اور پارٹیکلس, دیز آر دی 3 پارٹس آف اسپیچ ان عربک لینگویج. ناؤن آپ کو معلوم ہے, کتاب ہے, قلم ہے, مندیل ہے, اور ساعتن ہے, طالبن ہے, طبیبن ہے. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب ناؤنز ہیں. ورب آپ کو معلوم ہے, کتبہ ہے, نصرہ ہے, ضربہ ہے, یکتبو ہے, یعلمو ہے, یبحثو ہے. یہ سب کے سب وربس ہیں. اور پارٹیکلس آپ کو معلوم ہے, جیسے آپ من ہے, فی ہے, الا وغیرہ استعمال کرتی ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ پارٹیکلس ہیں. ما ہے, لا ہے, نعم ہے, لم ہے, لن ہے. یہ کسی ناؤن کے ساتھ یا کسی ورب کے ساتھ لگ کے آتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پارٹیکلس. تو ایک ہے اسم, ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف. یہ تینوں مل کے پارٹس آف اسپیچ کہلاتے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 3 آپ یاد رکھیں. پوائنٹ نمبر 4 میں آپ کو یہ بتانا ہے اس لیسن میں کہ ایک کنسپٹ ہوتا ہے جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کا. یہاں پر اس لیسن میں بھی ہلکے طور پر انہوں نے ایک کرسری گلنس ڈالا ہے. اس کنسپٹ کو ویسے ہم ایلیبوریٹلی سمجھ چکے ہیں, بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں, اس پہ زیادہ ہم گفتگو یہاں پہ نہیں کریں گے. تو دوبارہ آپ جو ہے ریوائز کر لیجیے الجملۃ الاسمیہ والجملۃ الفعلیہ کا. الجملۃ الاسمیہ وہ ہے جو ناؤن سے اسٹارٹ ہو, اور الجملۃ الفعلیہ وہ ہے جو ورب سے اسٹارٹ ہو. یہ پوائنٹ نمبر 4 ہوا. پوائنٹ نمبر 5, ایک فریز ہے, ایک ورڈ ہے عربک میں, مہلن. مہلن, اس کو آپ یاد رکھ لیجیے, کوئی گرامیٹیکل پوائنٹ نہیں ہے, یہ ایک ورڈ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کسی خاص سچویشن میں.
یہ کس سچویشن میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ اس سچویشن میں استعمال ہوتا ہے جب کوئی آپ کے پاس ہے، آپ اس سے بات کر رہی ہیں اور وہ بہت جلدی کر رہا ہے، جلدی میں آپ پہ کوئی پریشر ڈال رہا ہے یا خود کوئی جلدی کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں اس سے ہم کہتے ہیں ارے بھائی ذرا رکو، ٹھہرو، کیوں اتنی جلد بازی کر رہے ہو؟ اسی کے لیے عربک میں جو ورڈ، جو فریز استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مہلن. مہلن کے معنی سلولی پلیز، ڈونٹ ہری، ڈونٹ رش، there is no need to rush, there is no need to hurry. تو ہم ایسی جگہ پہ کہتے ہیں مہلن، مہلن یا سیدی، مہلن یا سیدتی، یعنی آپ ذرا ٹھہریں پلیز، سلولی پلیز، ڈونٹ ہری. یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے. پوائنٹ نمبر 6 میں آپ کو یہ بتانا ہے، بہت پیچھے بھی یہ ورڈ آ چکا ہے، فرسٹ والیوم میں بھی آ چکا ہے، ایک ورڈ ہے ماں. ماں کے معنی ہوتے ہیں نہیں. یہ جو ماں ہے، یہ جب سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے تو آپ کہتی ہیں ما عندی قلم، ما عندی کتاب، میرے پاس قلم نہیں ہے، میرے پاس کتاب نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی آپ یہ کہتی ہیں کہ نہ تو میرے پاس قلم ہے اور نہ ہی کتاب ہے. جیسے I have neither a pen nor a book. neither نار استعمال کرتے ہیں انگلش میں. تو کہنا یہ ہے کہ فرسٹ پارٹ میں جس چیز کو ڈینائی کیا جائے گا، جس چیز کا انکار کیا جائے گا، اس میں تو ما یوز ہوگا، لیکن جو دوسرا پارٹ ہوگا انکار کرنے والا، جس چیز کا انکار کیا جائے گا، وہاں پر لا کا استعمال کیا جائے گا. جیسے آپ کہیں ما عندی قلم، میرے پاس قلم نہیں ہے، اور پھر آپ کہنا چاہ رہی ہیں اور نہ ہی کتاب ہے. تو اب نہ ہی کتاب ہے تو وہاں پر وما کتاب نہیں کہنا آپ کو، ولا کتاب کہنا ہے آپ کو. تو نائدر کی جگہ پر تو ما آئے گا، نور کی جگہ پہ جو آپ کو استعمال کرنا ہے وہ لا استعمال کرنا ہے. یعنی کہ جو دو پارٹ ہو رہے ہیں انکار کرنے والے، دو چیزوں کا انکار جو کیا جا رہا ہے، اس میں پہلے والے کے ساتھ ما کا استعمال ہوگا اور دوسرے والے پورشن میں لا کا استعمال ہوگا. دوسرا والا ناؤن جس کا انکار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے لا کا استعمال کیا جائے گا. جیسے ما عندی قلم ولا کتاب، نہ ہی میرے پاس قلم ہے اور نہ ہی کتاب ہے. neither I have a pen nor a book. اب آپ اسی طریقے سے آپ کہہ لیں ما عندی ساعۃ ولا مندیل، نہ ہی میرے پاس گھڑی ہے اور نہ ہی میرے پاس ہینکی ہے. کلیئر ہو گیا یہ آپ کے لیے اچھی طریقے سے. آپ اس طریقے سے کہہ لیں ما فی جیبی ریال ولا دولار، ما فی جیبی ریال، میری جیب میں ریال نہیں ہے، ولا دولار، اور نہ ہی ڈالر ہے. there is neither ریال nor a dollar in my pocket. تو آپ نے اس طریقے کے نیگیٹو سینٹینس کو، جس میں دو مرتبہ کسی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے، دو پارٹس جس میں ہوں اور دو ناؤنس کا انکار کیا جائے، نیگیٹ کیا جائے، تو ایسی صورت میں فرسٹ والے پورشن میں آپ کو ما کا استعمال کرنا ہے، دوسرے والے پورشن کے ساتھ آپ کو لا کا استعمال کرنا ہے. اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے ان پوائنٹس کو. اب ہم ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق. الطلاب، اسٹوڈینٹس نے کہا کیف حالک یا استاذنا، او اور ٹیچر، ہاؤ آر یو، اے ہمارے استاذ آپ کیسے ہیں. المدرس، ٹیچر نے کہا بخیر، یعنی خیریت سے ہیں، آئی ایم فائن. احمد اللہ و اشکرہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی پریز اللہ اینڈ تھینک ہم. حمدہ یحمد میننگ ٹو پریز اینڈ شکر یشکر میننگ ٹو تھینک. حمدہ یحمد آن دا پیٹرن آف سمع یسمع اینڈ شکر یشکر آن دا پیٹرن آف نصر ینصر. انا ما ارى ہارون، میں ہارون کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھے ہارون نظر نہیں آ رہا ہے. I don't see ہارون. الم یحضر، did he not attend، کیا اس نے اٹینڈ نہیں کیا، کیا وہ حاضر نہیں ہوا. یہ دیکھیے لم آ گیا. اب لم نے کیا کیا، یحضرو جو تھا اس کو مجزوم کر دیا، اس کے اخیر میں ساکن آ گیا. اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جو پریزنٹ اور فیوچر کا سینس دے رہا تھا ورب، اب وہ پاسٹ کا سینس دینے لگا، ریسٹرکٹ کر دیتا ہے پاسٹ کے ساتھ اگر لم آتا ہے فعل مضارع کے ساتھ. الطلاب، اسٹوڈینٹس نے کہا نعم، یس. انہ لم یحضر اليوم، وہ آج نہیں آیا. دیکھیے انہ لم یحضر اليوم تھا لیکن یحضر اليوم کر دیا گیا، کیونکہ یحضر کے بعد جو اليوم آ رہا ہے
وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، یعنی لام التعریف سے شروع ہو رہا ہے. الف تو کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے صرف. اب لام کاؤنٹ ہو رہا ہے، لام پر ساکن اور یحضر میں را پر لم کی وجہ سے ساکن، تو التقاء الساکنین ہو گیا. Two sakin letters have come together which is not allowed in Arabic grammar. تو اب کیا کیا جائے گا اس پرابلم کو اوائڈ کرنے کے لیے؟ in order to avoid this problem they replace the sukoon by kasra. So alam yahzur al-yawma, it will become alam yahzur al-yawma. Naam, ji haan, innahu lam yahzur al-yawma, he didn't attend today, he didn't come today, وہ آج نہیں آیا. المدرس ٹیچر نے کہا وَأَيْنَ أَصْدِقَاؤُهُ الثَّلَاثَةُ، اور اس کے تینوں فرینڈس کہاں ہیں؟ and where are his three friends، اور اس کے تینوں دوست کہاں ہیں؟ اصدقاء یہ صدیقن کی پلورل ہے، اور اس کے تینوں دوست کہاں ہیں؟ الطلاب the students، اسٹوڈینٹس نے کہا ہم ایضاً لم يحضروا، they also did not come، they also did not attend، ان لوگوں نے بھی اٹینڈ نہیں کیا، وہ بھی حاضر نہیں ہوئے. المدرس ٹیچر نے کہا اتعرفون این ذهبوا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ do you know where they went or where they have gone، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ اتعرفون، عرف یعرف، ضرب یضرب، تعرفون پریزنٹ ٹینس ہے، یہ جمع مذکر حاضر ہے. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ احد الطلاب، one of the students میں سے ایک نے کہا اظن انہم ذهبوا الى المطار لاستقبال رئیسهم الذي يأتي اليوم الى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اظن I think انہم ذهبوا الى المطار، they have gone to the airport لاستقبال رئیسهم to receive their president الذي يأتي اليوم who will come today إلى المدينة المنورة to مدینہ منورہ لزیارة مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم to visit the holy mosque of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. One of the students said I think that they have gone to the airport to receive their president who will come today to مدینہ منورہ to visit the mosque of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ایئرپورٹ گئے ہیں اپنے اس پریزیڈنٹ یا صدر کو ریسیو کرنے کے لیے جو آج مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے آئیں گے. اوکے، تو اس میں ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہیں. استقبل یستقبل استقبالاً کے معنی ہوتے ہیں ٹو ریسیو سم ون، رئیسن کے معنی ہوتے ہیں پریزیڈنٹ صدر. اوکے، المطار کے معنی ایئرپورٹ، یو نو دیٹ. آگے بڑھتے ہیں. المدرس ٹیچر نے کہا اکتبتم الواجبات یا ابنائی، اے میرے لڑکو کیا آپ لوگوں نے ہوم ورک لکھ لیا ہے؟ یہ دیکھیے الواجباتی یہاں پر ہے، الواجباتی ہے، الواجباتا ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، ساؤنڈ فیمینین پلورل ہے، اور ساؤنڈ فیمینین پلورل یہ ایکوزیٹو کیس میں بھی یہ جر لیتا ہے. اوکے، ڈیڈ یو رائٹ دا ہوم ورک او مائی بوائز او مائی سنس؟ اب طلاب اسٹوڈینٹس نے کہا نعم کتبنا، یس وی ڈیڈ، وی روٹ. علی نے کہا انا لم اکتب، آئی ڈیڈ ناٹ رائٹ. دیکھیے لم آ گیا، لم اکتب، یہ اکتبو تھا، یہ لم اکتب ہو گیا، میں نے نہیں لکھا. المدرس ٹیچر نے کہا لما لم تکتب یا بنیا، اے میرے بیٹے آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ او مائی سن وائی ڈیڈنٹ یو رائٹ؟ علی نے کہا لأننی لم افہم الدرس، کیونکہ میں نے سبق سمجھا ہی نہیں. بیکاز آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ دا لیسن. لم افہم الدرس تھا، وہ التقاء ساکنین والا جو رول میں نے ایکسپلین کیا اس کی بنا پر دونوں کو ملا دیا گیا اور اس ساکن کو جو میم پر تھا اس کو کسرہ سے ریپلیس کر دیا گیا. المدرس ما الذی لم تفہمہ فی الدرس، آپ نے سبق میں کس چیز کو نہیں سمجھا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ نے سبق میں نہیں سمجھا؟ What is that you did not understand in the lesson؟ آپ نے سبق میں کس چیز کو نہیں سمجھا؟ علی نے کہا لم افہم الفرق بین الجملۃ الاسمیہ والجملۃ الفعلیہ،
میں نے جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کے درمیان ڈفرینس اور فرق کو نہیں سمجھا. I did not get the difference between the nominal sentence and the verbal sentence. I did not get the difference between the nominal sentence and the verbal sentence. آگے دیکھیے. عباس نے کہا کثیر من الطلاب لم يفهموا هذا. بہت سارے اسٹوڈینٹس نے اس کو نہیں سمجھا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو سمجھ لیا ہے. کثیر من الطلاب لم يفهموا هذا. Many students did not understand this. یہ لم يفهموا ہو گیا, يفهمون یہ تھا, یہ لم کی وجہ سے نون ساقط ہو گیا. یہ لن جو ناصبہ ہوتا ہے اس صورت میں بھی نون ساقط ہو جاتا ہے. آپ کو میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جو یذهبون کی جو فارم ہے اور اسی طریقے سے تذهبون کی اور تذهبین کی, یا کہہ لیجیے یفعلون تفعلون تفعلین, یہ جو صیغے ہیں ان صیغوں سے نون کو ختم کر دیا جائے گا, ساقط کر دیا جائے گا, اومٹ کر دیا جائے گا. الحسین, حسین نے کہا سألت اخواتی اللائی يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. I asked my sisters who are studying in secondary school about this ولم يعرفن and they didn't know that. یعنی میں نے اپنی ان بہنوں سے بھی پوچھا جو سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں اس کے بارے میں, اور انہیں بھی پتا نہیں تھا, انہیں بھی یہ بات معلوم نہیں تھی. میں نے اپنی ان بہنوں سے استفسار کیا یا معلوم کیا جو کہ سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں اس بارے میں. یعنی میں نے اس بارے میں سیکنڈری اسکول میں پڑھنے والی اپنی بہنوں سے بھی پوچھا لیکن انہیں اس کا علم نہیں تھا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن یوں کریں, I asked my sisters who are studying in secondary school about this and they didn't know that. ٹیچر نے کہا سأشرح لكم هذا الدرس. I will soon explain this lesson for you. مرة أخرى, once again, الآن now. Once again, I will explain this lesson for you now. اسمعوا, listen, سنو. میں ایک بار دوبارہ پھر اسی وقت تم سب لوگوں کے سامنے اس لیسن کو ایکسپلین کروں گا. اسمعوا, سنو. اسمعوا یہ فعل الامر ہے. اسمع, اسمعا, اسمعوا, تم سب سنو. الجملۃ الاسمیہ ہی الجملۃ التی اولها اسم. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے اسٹارٹنگ میں, جس کے شروع میں اسم ہو. الجملۃ الاسمیہ or a nominal sentence is a sentence which starts with a noun التي اولها اسم whose starting is made by a noun or which starts with a noun. For example, السيارة جميلة. The car is beautiful. حامد مریض. حامد is sick. یعنی کار خوبصورت ہے, حامد بیمار ہے. تو یہ السيارة جميلة, حامد مریض. اور اسی طریقے سے آمنۃ مجتہدۃ. آمنہ از ہارڈ ورکنگ, آمنہ محنتی ہے. یہ تینوں کے تینوں جو سینٹینسز ہیں یہ نامنل سینٹینسز ہیں کیونکہ یہ سب کے سب ایک ناؤن سے شروع ہو رہے ہیں. السیارہ بھی ناؤن, حامد بھی ناؤن, آمنہ بھی ناؤن. اور یہ جو آپ کو بتایا گیا پارٹس آف اسپیچ تین ہوتے ہیں, اس میں سے ایک کیا ہے, ناؤن ہے. فَكُلُّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ أَوَّلُهَا اسْمٌ. So each sentence of these sentences starts with a noun. ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے, یا پہلا جو ناؤن ہے وہ اسم ہے. وَهُوَ الْمُبْتَدَى and that is مبتدا. یعنی اس ناؤن کو کیا کہا جاتا ہے گرامر میں, مبتدا کہا جاتا ہے, سبجیکٹ کہا جاتا ہے. وَالْجُزْءُ الثَّانِي هُوَ الْخَبَرُ. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ خبر ہے. The second part is خبر. The second part is the predicate. المبتدا والخبر مرفوعانی. مبتدا and خبر are in nominative case. مبتدا and خبر ٹیک رفع, یعنی رفع اسٹیٹ ان کو ملتا ہے. رفع جس کو ملتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, ہم پیش کا استعمال کرتے ہیں. المبتدا والخبر مرفوعان, مبتدا and خبر آر مرفوع. افہمتم, ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ, کیا آپ لوگوں نے سمجھ لیا؟ الطلاب, اسٹوڈینٹس نے کہا نعم, جی ہاں. فہمناہ جیداً, وی انڈرسٹوڈ اٹ ویل, ہم نے اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیا.
عباس نے کہا انا لما افہم، میں نے ابھی تک نہیں سمجھا. اب دیکھیے لما آ گیا. اب تک آپ نے لم کی پریکٹس کی تھی، اب یہ لما آ گیا. لما کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل دی جا چکی ہے. لما کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک. انا لما افہم، میں نے ابھی تک نہیں سمجھا ہے. قلت، آپ نے کہا ان المبتدا والخبر مرفوعان، کہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں. فما معنی المرفوع، مرفوع کا معنی کیا ہے؟ You said that مبتدا and خبر are مرفوع. What is the meaning of مرفوع? What do you mean by that? آپ نے کہا مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، تو یہ مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ مدرس ٹیچر نے کہا المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة. مرفوع وہ ناؤن ہوتا ہے جس کے آخر میں ضمہ ہو. مرفوع وہ ناؤن ہوتا ہے جس کے آخر میں ضمہ ہو. مرفوع is the noun which has ضمہ at the end. مرفوع وہ ناؤن ہے جس کے آخر میں ضمہ ہو. فار ایگزامپل المدرس، الکتاب، الباب. جس ناؤن کے آخر میں ضمہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مرفوع کہتے ہیں. اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں نومینیٹو کیس. مرفوع is the noun which has ضمہ at the end. فار ایگزامپل المدرس، الکتاب، الباب. تو اس میں جو ہے با پر دیکھیں آپ دونوں جگہ، اور المدرس کی سین پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو یہ تینوں کی تینوں کیا ہیں؟ مرفوع ہیں. عباس نے کہا الان فہمت، ناؤ آئی گاٹ اٹ، اب میں نے اسے سمجھ لیا. الان فہمت، اب میں نے اسے سمجھ لیا. المدرس ٹیچر نے کہا اما الجملۃ الفعلیہ فہی الجملۃ التی اولها فعل. رہا مسئلہ جملہ فعلیہ کا، تو یہ ایسا جملہ ہے التی اولها فعل، کہ جس کے اسٹارٹنگ میں کوئی فعل ہو، کوئی ورب ہو. فار ایگزامپل دخل المدرس، دا ٹیچر انٹرڈ، استاذ اندر آئے، استاذ داخل ہوئے. تو یہ دخل المدرس میں آپ نے دیکھا یہ جو سینٹینس ہے یہ دخلہ سے شروع ہوتا ہے، اور دخلہ ایک ورب ہے. تو اب یہ وربل سینٹینس ہو گیا، یعنی کہ الجملۃ الفعلیہ ہو گیا. As for the verbal sentence, there is a sentence which starts with a verb. For example, دخل المدرس, the teacher entered. قال المدير, the director said. يكتب الطالب, the student writes. تو قال المدير يكتب الطالب، یہ تینوں کی تینوں sentences. دخل المدرس، قال المدير، يكتب الطالب. All these three sentences are verbal sentences because all of them start with a verb. یہ تینوں کے تینوں جملے یہ الجملۃ الفعلیہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب اسٹارٹ ہوتے ہیں ورب کے ساتھ، فعل کے ساتھ. ڈائریکٹر نے کہا اور استاذ لکھتے ہیں. ففی کل جملۃ من هذه الجمل کلمتان. ان تمام جملوں میں سے، یعنی ان تینوں جملوں میں سے ہر جملے میں دو ورڈ ہیں. There are two words in each of these sentences. الکلمۃ الاولی فعل والکلمۃ الثانیہ اسم. الکلمۃ الاولی فعل والکلمۃ الثانیہ اسم. پہلا کلمہ فعل ہے اور دوسرا کلمہ اسم ہے. The first word is a verb and the second word is a noun. تو اسٹارٹنگ کی بات ہے، بعد میں اگر ورب اور ناؤن آئے تو اس سے جملے کی نیچر کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جائے گا. اسٹارٹنگ میں آنے سے سینٹینس کے نیچر کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اسٹارٹنگ میں اگر ورب ہے تو وہ وربل سینٹینس ہے، اور اگر اسٹارٹنگ میں ناؤن ہے تو وہ نومینل سینٹینس ہے. وَهَذَا الْإِسْمُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ الْفِعْلِ اسمه الفاعل. الفاعل مرفوع افہمتم. اور یہ ناؤن جو کہ فعل کے بعد آتا ہے، and the noun that comes after the verb اسمه الفاعل، اس کا نام فاعل ہوتا ہے. it is known as subject. یعنی فعل کے بعد جو ناؤن آتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، سبجیکٹ کہتے ہیں. الفاعل مرفوع، the subject is مرفوع meaning the subject is in a nominative case. subject nominative case میں ہوتا ہے. افہمتم، کیا آپ لوگوں نے سمجھ لیا؟ did you get it؟ یہ تمام پوائنٹس بہت پہلے آپ کو ایکسپلین کیے جا چکے ہیں. یہاں انہوں نے لیسن ہی میں گرامر کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی بڑے
سویٹ انداز میں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ گرامر بتا رہے ہیں. جیسے کوئی کنورسیشن ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, کتنے خوبصورت انداز میں آپ کو گرامر کے ایک بہت اچھے کنسیپٹ کو کلیئر کیا ہے انہوں نے, جبکہ ہم یہی تمام چیزیں بڑی ڈیٹیل سے پیچھے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں. اوکے, آگے بڑھتے ہیں. الطلاب, اسٹوڈینٹس نے کہا نعم, جی ہاں, فہمنا والحمدللہ, ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ, we got it الحمدللہ. علی نے کہا یا استاذ, اے ٹیچر, قلت قبل یومین ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام, آپ نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. علی نے کہا اے ٹیچر, اے استاذ, 2 دن پہلے آپ نے یہ کہا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ما ہیا, وہ کیا ہیں؟ انا نسیتھا, میں انہیں بھول چکا ہوں. او ٹیچر, یو سیڈ 2 days back that the word or the part of speech is of 3 types, یعنی parts of speech کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کلمہ یعنی ورڈ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ما ہیا, what are they؟ انا نسیتھا, I forgot them. المدرس, ٹیچر نے کہا من یعرف ھذا, یہ کون جانتا ہے؟ Who knows this؟ ہاشم نے کہا انا, I, یعنی میں جانتا ہوں. اقسام الکلمہ, جو کلمہ کی جو قسمیں ہوتی ہیں, یعنی ٹائپس آف پارٹس آف اسپیچ جو ہیں, وہ ہے الاسم والفعل والحرف, ناؤن, ورب اور پارٹیکل. یہ میں اچھی طرح سے لیسن شروع کرتے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں. اب دیکھیے مزید آپ کو سمجھا رہے ہیں. المدرس, ٹیچر نے کہا ہاتی مثالا لکل واحد منہا یا عمر, اے عمر, ان میں سے ہر ایک کی مثال پیش کرو. ہاتی مطلب لاؤ, ہاتی کے بارے میں ہم سمجھا چکے ہیں, برنگ. گیو این ایگزامپل فار ایچ آف دیم او عمر. عمر نے کہا الاسم, ناؤن جو ہوتا ہے وہ جیسے کتاب, قلم, طالب, رجل و مدرس, یہ سب کے سب کیا ہے اسم ہے. کتاب, بک, قلم, پین, طالب اسٹوڈنٹ, رجل مین, مدرس ٹیچر, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ناؤن کی ایگزامپلس ہیں. والفعل, اور وربس آر لائک خرج, سجد, یجلس, یغسل, وکتب, وقرا, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ جناب وربس ہیں. آپ کو یہ سب معلوم ہے. خرج یخرج, نصر ینصر سے اس کے معنی نکلنا, سجد یسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنا, جلس یجلس بیٹھنا, غسل یغسل واش کرنا دھونا, کتب یکتب لکھنا, قرأ یقرأ کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا. والحرف, اور جو حرف ہوتا ہے, پارٹیکل ہوتا ہے, وہ جیسے فی ہے اور الہ ہے اور من ہے اور نعم ہے اور لا ہے اور لن ہے اور لم ہے اور سین ہے, جیسے ساکلو میں. تو یہ سب کسی ناؤن یا کسی ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں پارٹیکل. حرف کی مثال یہ ہے. ساکلو مطلب میں انقریب کھاؤں گا, تو ساکلو میں جو سین ہے یہ حرف الاستقبال ہے, یہ ایک پارٹیکل ہے, یعنی ایک حرف ہے. المدرس, ٹیچر نے کہا احسنت یا عمر, اے عمر, تو نے بہت اچھا بتایا. ویل ڈن, ویل ڈن او عمر, شاباش عمر, بہت اچھے. استریحوا قلیلا, ٹیک ا لٹل ریسٹ, تھوڑا آرام کر لو. نبدأ الدرس الجدید فی الحصۃ القادمہ, we will start the new lesson in the next period. الحصہ کے معنی ہوتے ہیں پیریڈ. اگلے پیریڈ میں, آنے والے پیریڈ میں ہم نئے درس کو, نئے سبق کو اسٹارٹ کریں گے. Take a little rest. We will start the new lesson in the next period. ہاشم نے کہا ارجع المدیر من مکہ یا استاذ, اے استاذ, کیا ڈائریکٹر مکہ سے واپس آ گئے؟ Did the director come back from مکہ او استاذ؟ المدرس, ٹیچر نے کہا لما, ابھی تک نہیں, not yet. سيرجع بعد يومين انشاءاللہ, he will soon come back after 2 days انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ 2 دن کے بعد واپس آئیں گے. بعد 5 دقائق, 5 منٹ کے بعد. اب 5 منٹ کے بعد کی سین دے رہے ہیں یہاں پہ. المدرس, ٹیچر نے کہا انبدأ الدرس الجدید, should we start the new lesson, کیا ہم نیا سبق شروع کریں؟ الطلاب, اسٹوڈنٹس نے کہا مہلا یا استاذ, slowly او استاذ, اے استاذ ذرا آہستہ آہستہ. لما نکتب ما کتبت علی السبورہ,
آپ نے جو بلیک بورڈ پر لکھا ہے وہ ہم نے ابھی تک نہیں لکھا. لما نکتب ابھی تک نہیں لکھا. ما کتبت علی السبورہ جو آپ نے بلیک بورڈ پر لکھا, یہ ما موصولہ ہے, ریلیٹو پروناؤن ہے. We still did not write what you wrote on the blackboard. Slowly, please be slow, O my teacher. We have still not written what you wrote on the blackboard. آگے دیکھتے ہیں. آگے ہمارے سامنے ایکسرسائزز ہیں, تمارین. اجب عن الاسئلة الآتية. Answer the following questions. Number 1. أين ذهب هارون وأصدقاؤه؟ ہارون اور اس کے دوست کہاں گئے؟ أين ذهب هارون وأصدقاؤه؟ ہارون اور اس کے دوست کہاں گئے؟ Where did Harun and his friend go? اب اس کا آپ کو جواب دینا ہے. اس کا جواب آپ کو کیا دینا ہے؟ ذهب هارون وأصدقاؤه إلى المطار. ذهب هارون وأصدقاؤه إلى المطار لاستقبال رئيسهم. Harun and his friends went to the airport to receive their president. Number 2. لما لم يكتب علي الواجبات؟ علی نے ہوم ورک کیوں نہیں لکھا؟ Why did Ali not write the homework? لم يكتب علي الواجبات لأنه لم يفهم الدرس. Ali did not write the homework because he did not understand the lesson. Number 3. ما الذي لم يفهمه علي؟ علی نے کیا نہیں سمجھا؟ What is that which Ali did not understand? کون سی چیز علی نے نہیں سمجھی؟ تو کہہ رہے ہیں لم يفهم الفرق بین الجملة الاسمیہ والجملة الفعلیہ. He did not understand the difference between the nominal sentence and the verbal sentence. اس نے جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا. نمبر 4. اشرح المدرس الدرس مرۃ اخرى. کیا ٹیچر نے سبق کو دوبارہ ایکسپلین کیا؟ کیا ٹیچر نے سبق کی دوبارہ تشریح کی؟ Did the teacher explain the lesson twice? نعم شرح المدرس الدرس مرة أخرى. Yes, the teacher explained the lesson one more time. Again. جی ہاں, استاذ نے سبق کو دوبارہ کلیئر کیا. استاذ نے سبق کی دوبارہ تشریح کی. Number 2. تأمل ما يلي. Think about the following. يذهب لم يذهب ما ذهب. یہ جو يذهب تھا اس کے معنی ہوتے ہیں جائے گا یا جاتا ہے. جب اس پہ آپ نے لم يذهب لگا دیا تو کس کے معنی میں ہو گیا؟ یہ ما ذهب کے معنی میں ہو گیا. ما ذهب کے معنی جو پاسٹ میں ہوتا ہے نہیں گیا. لم يذهب بھی اسی معنی میں ہو جائے گا جب فعل مضارع پہ آپ لم استعمال کر لیں گی. اب دیکھیے لم اذهب الى السوق اليوم. آج میں بازار نہیں گیا. I didn't go to the market today. لم نلعب كرة السلة امس. ہم نے کل باسکٹ بال نہیں کھیلا. We did not play basketball yesterday. Number 3. لم نفهم هذا الدرس جيدا. ہم نے یہ سبق اچھی طرح سے نہیں سمجھا. We did not understand this lesson well. ہم نے یہ سبق اچھی طرح سے نہیں سمجھا. Number 4. أردت أن أزورك البارحة ولكن أبي لم يسمح لي بالخروج ليلا. میں نے کل رات آپ کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا لیکن میرے والد نے رات میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی. I wanted to visit you last night but my father did not allow me to live outside in night. تو یہاں پر آپ دیکھیں لم یسمح اجازت نہیں دی. یہ ما سمحا کے معنی میں ہے. نمبر 5. لم آکل شیئا منذ یومین. 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے. I haven't taken anything since 2 days. Number 6. الم تسمع الاذان یا ہارون. اے ہارون کیا تو نے اذان کو نہیں سنا؟ او ہارون did you not hear the azan?
بلا کیوں نہیں, آف کورس, سمعت I did یعنی میں نے اسے سنا. نمبر 7, لم ندرس اللغة العربية في بلدنا, ہم نے اپنے ملک میں عربی زبان نہیں پڑھی. We did not study Arabic language in our country. ہم نے اپنے ملک میں عربی زبان نہیں پڑھی. یہ لم ندرس اللغة العربية ہو جائے گا, کیونکہ ندرس کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہے. التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے کسرے سے بدل دیا جائے گا سین پر جو سکون ہے. نمبر 8, لم يفتح البقال دکانه اليوم, بقال نے یعنی گروسر نے اپنی دکان آج نہیں کھولی. پرچون فروش نے آج اپنی دکان نہیں کھولی. The grocer did not open his shop today. یہاں بھی لم يفتح التقاء ساکنین کا جو رول ہے یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے. نمبر 9, لم اشرب القهوة بعد صلاة الفجر اليوم. لم اشرب القهوة بعد صلاة الفجر اليوم. آج میں نے فجر کی نماز کے بعد قہوہ نہیں پیا. I didn't take or didn't drink coffee today after the salah of Fajr. Number 10, غسلت المنادیل ولم اغسل القمصان. میں نے ہینکیز کو دھو دیا اور شرٹس کو نہیں دھویا. I washed the handkerchiefs but I didn't wash the shirts. یہاں بھی دیکھیے ولم اغسل القمصان, التقاء ساکنین والا رول یہاں پہ بھی اپلائی ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں. اجب عن الاسئلة الآتیہ بالنفی مستعملا لم. Answer the following questions in negative using لم. Number 1, ادرست اللغة العربية في بلدك. کیا آپ نے اپنے ملک میں عربی زبان سیکھی؟ Did you study Arabic in your country? تو اب آپ کو جواب دینا ہے لا. لم ادرس اللغة العربية في بلدي. I didn't study Arabic language in my country. Number 2, اکسرت نظارة الحسن یا ہارون. اے ہارون کیا تو نے حسن کا چشمہ توڑ دیا؟ او ہارون, did you break Hassan's spectacles, glasses? جواب ہوگا لا. لم اکسر نظارة الحسن. I didn't break Hassan's spectacles. میں نے حسن کے چشمے نہیں توڑے. نمبر 3, اذهبتم الى المتحف یا اخوان. اے بھائیو کیا آپ لوگ میوزیم گئے؟ او بردرز, did you go to the museum? اذهبتم الى المتحف یا اخوان. اے بھائیو کیا آپ لوگ میوزیم گئے؟ او بردرز, did you go to the museum? اب اس کا جواب دینا ہے لا. لم نذهب الى المتحف. No, we didn't go to the museum. ہم لوگ میوزیم نہیں گئے. نمبر 4, ادخلتی المکتبۃ الجدیدۃ یا سلمى. اے سلمى کیا تو نئی لائبریری میں داخل ہوئی؟ او سلمى, did you enter the new library? اب جواب ہوگا لا. لم ادخل المکتبۃ الجدیدہ. I didn't enter the new library. یعنی میں نئی لائبریری میں داخل نہیں ہوئی. نمبر 5, اسألک المدیر عنی. کیا ڈائریکٹر نے آپ سے میرے بارے میں سوال کیا, میرے بارے میں پوچھا؟ Did the director ask you about me? جواب ہوگا لا. لم یسألنی المدیر عنک. The director did not ask me about you. ڈائریکٹر نے مجھ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا. نمبر 6, افتحت نافذۃ غرفۃ المدیر یا ولد. اے لڑکے کیا تم نے ڈائریکٹر کے کمرے کی کھڑکیوں کو کھولا؟ او بوائے, ڈیڈ یو اوپن دی ونڈو آف دی ڈائریکٹرز روم؟ جواب ہوگا لا. لم افتحا. نو, آئی ڈیڈنٹ اوپن اٹ. اب اس کے بعد دیکھیے ایکسرسائز نمبر 4, اجب عن الاسئلۃ الآتیہ بالنفی مستعملا لما. آنسر دی فالوئنگ کوسچنز ان نیگیٹو یوزنگ لما. ابھی تک آپ نے کیا کیا تھا؟ لم کا استعمال کیا تھا. اب یہاں پر لما کا استعمال ہو رہا ہے. لما اکتب کے معنی ہوتے ہیں میں نے ابھی تک نہیں لکھا, یعنی لم اکتب بعدو. اگر آپ کو عربی میں کہنا ہو کہ میں نے ابھی تک نہیں لکھا اور ڈیٹیل سے آپ کو لکھنا ہو تو ہوگا لم اکتب بعدو, میں نے ابھی تک نہیں لکھا. تو لم اکتب بعدو کا جو معنی ہو رہا ہے وہ لما اکتب سے بھی ادا کیا جا رہا ہے. معنیہما, ان دونوں کے معنی ہیں ما کتبت الی الآن, میں نے ابھی تک نہیں لکھا.
I didn't write till now اور so far اور at till now کا سینس دیتا ہے یہ. تو نمبر 1 فہمت الدرس یا زینب، اے زینب کیا آپ نے سبق کو سمجھ لیا. فہمت الدرس یا زینب، اے زینب کیا آپ نے سبق کو سمجھ لیا. تو اب اس کا جواب آپ کو دینا ہے، نیگیٹو میں دینا ہے، یاد رہے. لا لما افہمہ، نہیں میں نے اب تک نہیں سمجھا ہے. نو آئی ہیونٹ گاٹ اٹ ٹل ناؤ یا سو فار، میں نے اب تک اسے نہیں سمجھا ہے. اوکے. نمبر 2 ارجع ابوک من دمشق یا عمر، اے عمر کیا تمہارے والد دمشق سے واپس آ گئے. او عمر ڈیڈ یور فادر کم بیک فرام ڈماسکس. تو اب اس کا آپ کو جواب دینا ہے لا لما یرجع ابی من دمشق. نو مائی فادر ڈیڈنٹ کم بیک فرام ڈماسکس. یا نو مائی فادر hasn't come back or returned from Damascus as it so far till now. Number 3 أدخل المدرس والفصل، has the teacher entered the classroom، کیا استاذ کلاس میں داخل ہو گئے ہیں. جواب ہوگا لا لما يدخل المدرس والفصل، the teacher has still or yet not entered the classroom. نمبر 4 اکتبتم الواجبات یا اخوان، اے بھائیو کیا آپ لوگوں نے ہوم ورک لکھ لیا. او بردرس ڈیڈ یو رائٹ دا ہوم ورک. تو جواب ہوگا لا لما نکتب، نو وی ہیونٹ ریٹن سو فار، ابھی تک ہم نے نہیں لکھا ہے. نمبر 6 اغسلتی قمصانی یا امی، اے میری والدہ کیا آپ نے میری شرٹس واش کر دی ہیں، دھو دی ہیں. تو جواب دینا ہے لا لما اغسل، نو آئی ہیونٹ واشڈ اٹ سو فار، میں نے ابھی تک انہیں نہیں دھویا ہے. نمبر 7 اذهب زمیلک الی الطائف یا علی، اے علی کیا آپ کے کلاس میٹ طائف گئے. او علی ڈیڈ یور کلاس میٹ گو ٹو طائف. اب نیچے دیکھیں بریکٹ میں، اس کا جواب پہلے دیکھیں. لا لما یذهب، نو he has not gone yet، وہ ابھی نہیں گئے ہیں. يجوز حذف منفی لما فيمكن الاکتفاء بلما فقط فی جواب ارجع ابوک. یہاں یہ رول بتا رہے ہیں کہ جب سوال کیا جائے تو جو لما کے ساتھ ورب ہے اس ورب کو آپ اومٹ چاہیں تو کر لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، دیٹ از الاؤڈ. فار ایگزامپل اگر پوچھا گیا کہ پہلا والا سینٹنس دیکھیے، ارجع ابوک من دمشق یا عمر، اے عمر کیا تمہارے والد دمشق سے واپس آ گئے. تو اس کا تو ایک جواب یہی ہے کہ لا لما یرجع ابی من دمشق. اگر آپ صرف لما کہنا چاہیں تو کام بن جائے گا، یعنی ابھی تک نہیں، اس کے معنی ہوں گے یعنی ابھی تک نہیں. تو کہہ رہے ہیں یجوز حذف منفی کی لما، it is allowed to omit the verb which is negated by lamma, in which case it is allowed or it is possible to use only lamma fi jawabi araja'a abuka while answering to the question araja'a abuka. یہ جو ایگزامپل میں کیا ہے، یعنی صرف لما کہتے ہیں آپ تب بھی جواب مکمل ہو جائے گا آپ کا. آگے دیکھتے ہیں. ينبه المدرس والطلاب لضرورة استعمال لما بدلا من الكلمة العامية لسه، فيقولون في جواب أكتبتم الواجب لما، وفي جواب أرن الجرس لما. اصل میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ عربک میں ایک نان اسٹینڈرڈ ایکسپریشن ہے، ورنیکیولر ہے، عامیہ جسے بولتے ہیں، وہ ہے لسا، یعنی ابھی تک نہیں ایسا ہوا، ابھی تک ایسا نہیں ہوا. یعنی کہ لما کے سینس میں ناٹ ایٹ، سو فار کا جو سینس یعنی نیگیٹو کا جو بات پیدا ہوتا ہے، ناٹ ایٹ کا جو معنی ہوتا ہے
وہ لسا سے بھی ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہ لسا نان اسٹینڈرڈ ایکسپریشن ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ عوام الناس بولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی لینگویج نہیں ہے. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں آتھر کہ جو لسا آتا ہے لما کی جگہ پر، جو لوگ نان اسٹینڈرڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، اس سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اچھی لینگویج نہیں ہے. ينبه المدرس والطلاب. The teacher must warn the students لضرورة استعمال لما, that it is needed to use لما بدلا من الكلمة العامية لسا instead of using the non-standard word لسا. فيقولون في جوابي كتبتم الواجب. So they should say answering to the sentence اکتبتم الواجب یعنی have you written the homework لما یعنی ابھی تک نہیں لکھا ہم نے، یہ کہیں آپ، لسا نہ کہیں. وفی جوابی ارن الجرسو، اور ارن الجرسو کے جواب میں لما کہیں، یعنی کیا گھنٹی بج گئی ہے تو اب آپ کہیں لما یعنی ابھی تک نہیں، یہ لسا نہ کہیں. And while answering to the question ارن الجرسو they should say لما. Okay, and now number 5, exercise number 5. تأمل صيغ المضارع المجزوم. Think about the forms of مضارع مجزوم. مضارع مجزوم is the مضارع form which has جزم at the end because there is lam or lamma in the beginning of the مضارع. Number 1. علامة الرفع الضمة وعلامة الجزم السكون. رفع کی جو علامت ہے وہ ضمہ ہے اور جزم کی جو علامت ہے وہ سکون ہے. The sign of رفع is ضمہ and the sign of جزم is سکون. ہوا یذهب وہ جاتا ہے، ہوا لم یذهب وہ نہیں گیا. He goes and he did not go. تو یہ دیکھیں لم یذهب با پہ جو ساکن ہے یہ جزم کی علامت ہے، اور ہیا تذهب وہ جاتی ہے، ہیا لم تذهب وہ نہیں گئی. She goes she did not go. تو لم تذهب میں یہ جو ساکن ہے یہ جزم کی علامت ہے. انت تذهب تو جاتا ہے، انت لم تذهب تو نہیں گیا. You go you did not go. تو لم تذهب میں جو با پر سکون ہے یہ علامت الجزم ہے. انا اذهب میں جاتا ہوں، انا لم اذهب میں نہیں گیا. I go I did not go. تو انا لم اذهب میں جو با پر سکون ہے یہ علامت الجزم ہے، یہ جزم کی علامت ہے. نحن نذهب ہم جاتے ہیں، نحن لم نذهب ہم سب نہیں گئے. تو لم نذهب کی جو با ہے اس پر جو ساکن ہے یہ علامت الجزم ہے. اب دیکھیے یہاں علامت ظاہر ہے، یعنی یہ سب کے سب مجزوم ہیں، اور مجزوم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علامت بھی پائی جا رہی ہے. They are technically مجزوم، they are technically in a jussive case because of the lam which has been used with them. And also additionally there is a sign that demonstrates that this is majzoom and that is سکون. Okay, اب آئیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. با علامت الرفع ثبوت النون وعلامت الجزم حذفها. رفع کی جو علامت ہے یعنی فعل مضارع جب نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نون کا موجود ہونا، وعلامت الجزم اور مجزوم ہونے کی جو علامت ہے یعنی پلورل فارمز وغیرہ میں تو وہ حذف ہے، یعنی اس نون کو حذف کر دینا. جیسے ہم یذهبون وہ لوگ جاتے ہیں، تو یذهبون یہاں نومینیٹو کیس میں ہے، لیکن ہم لم یذهبوا اگر ہو گیا وہ لوگ نہیں گئے تو یہاں نون کو ختم کر دیا گیا. نون کا omission آف نون از بیسیکلی دیٹ از علامت الجزم. یہاں ساکن نہیں ہے، پیچھے والی ایگزامپلس میں ساکن علامت الجزم تھا، یہاں نون کا omission علامت الجزم ہے. انتم تذهبون آپ سب جاتے ہیں، انتم لم تذهبوا آپ سب لوگ نہیں گئے. You go you did not go. تو لم تذهبوا میں بھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے نون حذف کیا گیا ہے، یہی علامت الجزم ہے. انتی تذهبین تو جاتی ہے، انتی لم تذهبی تو نہیں گئی. تو یہاں پہ لم تذهبی میں جو نون تھا جو ساقط کیا گیا ہے وہی ساقط کرنا ہی دراصل علامت الجزم ہے. اور دیکھیے آپ کو بتایا گیا کہ دو فارمز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں نون کو ساقط نہیں کیا جاتا ہے، چاہے ناصبہ ہو یا جازمہ. جیسے ہن یذهبنا وہ سب جاتی ہیں، ہن لم یذهبنا وہ سب نہیں گئیں. تو یہاں پر دیکھیے لم یذهبنا یہ لم کے بغیر بھی یذهبنا ہی تھا، یعنی نارمل نومینیٹو کیس میں بھی یہ یذهبنا ہی تھا، اور لن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نون کو ساقط نہیں کیا جاتا ہے یذهبنا اور تذهبنا میں، یعنی یفعلنا اور تفعلنا وغیرہ میں. اوکے
تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ مبنی علی السکون ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مبنی علی السکون ہے، یعنی جوں کا توں یہ انچینجڈ رہے گا. انٹرنلی تو کہا جائے گا کہ یہ مجزوم ہے، لیکن ایکسٹرنلی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن انٹرنلی یہ بھی مجزوم ہے. لم جب آ گیا تو وہ سب کو جزم دے گا، لیکن اس کے جزم کے نظر آنے کا طریقہ جو ہے دیٹ ول بی ڈفرینٹ. کہیں آپ کو ساکن کی صورت میں ہوگا اور کہیں آپ کو وہ نظر آئے گا نون کے اومیشن کی شکل میں، اور کہیں وہ مبنی علی السکون ہونے کی شکل میں نظر آئے گا. آگے بڑھتے ہیں. ادخل لم علی الافعال الاتیہ، یوز لم with the following verbs. اذهبوا کے ساتھ آپ کہہ لیجیے لم اذهب، میں نہیں گیا یا میں نہیں گئی. یذهبون کے ساتھ آپ کہہ لیجیے لم یذهبوا، وہ سب نہیں گئے، they did not go. یذهبنا، یہ آپ کہنا ہے لم یذهبنا، وہ سب نہیں گئیں. آپ کو معلوم ہے نا اس کے ساتھ ساقط نہیں ہوگا، یعنی جمع مؤنث غائب میں. اور اسی طریقے سے جمع مؤنث حاضر کی نون بھی ساقط نہیں ہوگی، یہ مبنی علی السکون ہے. تذهبینا، تو یہاں پہ ہو جائے گا لم تذهبی، نون ساقط ہو جائے گا. نون کا سقوط ہی، omission of نون is basically the علامت الجزم. تذهبو، تو جاتا ہے، تو یہاں ہو جائے گا لم تذهب، تو نہیں گیا. یہ ساکن جو ہے یہ علامت الجزم ہے. تذهبونا، آپ سب لوگ جاتے ہیں. لم تذهبو، آپ سب لوگ نہیں گئے. تو یہاں پر نون کا omission that is basically علامت الجزم. نذهب، ہم سب جاتے ہیں. لم نذهب، ہم سب نہیں گئے. لم نذهب، ہم سب نہیں گئے. تو یہاں پر جو ہے ساکن یا علامت الجزم ہے. تذهبنا، آپ سب جاتی ہیں، تو یہ ہو جائے گا لم تذهبنا، یہ مبنی علی السکون ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یذهب، لم یذهب، وہ نہیں گیا. یہاں پر کیا ہے؟ ساکن ہے اور یہ علامت الجزم ہے. آگے دیکھیے. اکمل الجمل الآتیہ بوضع افعال مناسبہ فی الاماکن الخالیہ. Complete the following sentences by putting appropriate verbs in the blanks. خالی جگہوں میں مناسب وربس کو ڈال کے سینٹینسز کو کمپلیٹ کریں. نمبر 1، الم تدرس اللغة العربیة فی بلدک یا اخی. یہاں صرف ورب ڈالنا ہے، سب کچھ ریڈی ہے. تو لم کے بعد تدرس لائیں آپ. الم تدرس اللغة العربیة فی بلدک یا اخی. اے میرے بھائی، کیا آپ نے اپنے ملک میں عربی زبان نہیں سیکھی؟ او مائی بردر، ڈیڈ یو ناٹ لرن عربک لینگویج ان یور کنٹری؟ نمبر 2، من کسر هذه المرآة یا علی. اے علی، یہ آئینہ کس نے توڑا؟ لا ادری، آئی ڈونٹ نو. انا لم اکسرها، میں نے اسے نہیں توڑا. تو لم کے بعد اکسرها، کسرہ یکسر مانے توڑنا. who broke this mirror او علی؟ I don't know, I didn't break it. نمبر 3، اخرج الطلاب من الفصل یا حامد. اے حامد، کیا اسٹوڈنٹس کلاس روم سے نکلے؟ او حامد، did the students leave the classroom؟ لا، no. لم یخرجو، they did not leave، وہ لوگ نہیں نکلے. لم یخرجو کہنا ہے، they did not leave، وہ لوگ نہیں نکلے. نمبر 4، قالت المدرسۃ للمدیرہ. مدرسہ نے، ٹیچر نے ڈائریکٹر سے کہا، ان هؤلاء الطالبات لم یکتبن الواجبات. ٹیچر نے ڈائریکٹر سے کہا کہ ان اسٹوڈنٹس نے ہوم ورک کو نہیں لکھا. ان هؤلاء الطالبات لم یکتبن الواجبات. The teacher said to the director, these students did not write the homework. تو یہاں لم کے بعد آپ کو کیا لانا ہے؟ یکتبنا. نمبر 5 پہ، نحن لم نذهب الى حدیقۃ الحیوانات امسی. ہم لوگ کل زو نہیں گئے. حدیقۃ الحیوانات بولتے ہیں چڑیا گھر یا زو کو. ہم لوگ کل زو نہیں گئے. We did not go to the zoo yesterday. اور ایک ہوتا ہے متحف، اس کے معنی ہوتے ہیں میوزیم. نمبر 6، کنست اختی غرفتها ولم تکنس غرفتی. میری بہن نے اپنے کمرے کو جھاڑو دیا اور میرے کمرے کو جھاڑو نہیں دیا. My sister swept her room or in her room and she did not sweep my room. تو لم تکنس آئے گا یہاں پر. نمبر 7، لما لم تأکلوا الفواکہ یا اخوان. اے بھائیو، آپ لوگوں نے فروٹس کیوں نہیں کھائے؟
لما لم تأکلوا آئے گا یہاں پر. او بردرس why didn't you eat the fruits. نمبر 8 یا سلمى الم تعرفی معنی هذه الکلمہ. اے سلمى کیا تجھے اس ورڈ کی میننگ نہیں معلوم ہے. او سلمى didn't you know the meaning of this word. نمبر 9 رن الجرس والآن اس وقت گھنٹی بجی. ولما یخرج المدرسون من الفصول یہاں یخرج آئے گا اور چونکہ یخرج کے بعد المدرسون آ رہا ہے حمزۃ الوصل تو ملانے کے لیے التقاء الساکنین کی وجہ سے یخرج کو یخرجل کر دیا جائے گا. The bell rang now and the teachers have still not leave the classrooms. یعنی گھنٹی بجی اور ٹیچرز نے ابھی کلاسز کو یا کلاس رومز کو نہیں چھوڑا, کلاس روم سے نہیں نکلے. نمبر 10 لما لم تفتحنا النوافذ یا بناتو. اے لڑکیوں آپ لوگوں نے ونڈوز کیوں نہیں کھولے. او ڈاٹرز why didn't you open the windows. نمبر 11 لم یرجع الوزیر من لندن. منسٹر لندن سے واپس نہیں آیا, یہاں یرجع آئے گا. The minister did not get back from London. یہاں دیکھیے ضع خطا واحدا تحت المبتدا وخطین تحت الخبر واضبط اواخرهما. یعنی ایک لائن رکھیں مبتدا کے نیچے اور 2 لائن رکھیں خبر کے نیچے اور دونوں پر اعراب لگائیں. الماء قلیل. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ مبتدا ہے الماء, یہاں پر آپ کو ایک خط لگانا ہے اور قلیل یہ خبر ہے, اس کے نیچے آپ کو 2 لائن رکھنے ہیں. The water is little. نمبر 2 سعاد ممرزۃ. سعاد is a nurse. سعاد یہ مبتدا ہے اور ممرزہ یہ کیا ہے, یہ خبر ہے. نمبر 3 القہوۃ باردۃ. The coffee is cold. کافی ٹھنڈی ہے. ممرزہ جو پیچھے گیا اس کے معنی نرس. سعاد is a nurse. سعاد ایک نرس ہے اور کافی ٹھنڈی ہے. آگے دیکھیے النجوم جمیلۃ. The stars are beautiful. النجوم is the subject and جمیلۃ is the predicate خبر. ستارے خوبصورت ہیں. نمبر 5 الدخول ممنوع. Entry is prohibited. The entry is prohibited یعنی داخلہ ممنوع ہے. الدخول ممنوع entry is prohibited داخلہ ممنوع ہے. الدخول یہ مبتدا ہے اور ممنوع یہ کیا ہے, یہ خبر ہے. الباب مغلق. دروازہ بند ہے. The door is closed. الباب یہ مبتدا ہے اور مغلق یہ خبر ہے. نمبر 7 ہاشم ذکی. ہاشم is intelligent. ہاشم یہ مبتدا ہے اور ذکی یہ خبر ہے. یہ اصل میں آپ کو مبتدا اور خبر کا کنسپٹ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس کنسپٹ کو ہم بہت پہلے والیوم نمبر 1 میں ہی سمجھ چکے ہیں, یہاں آپ کا دوبارہ ریویژن ہو گیا. نمبر 9 میز الجملۃ الاسمیہ من الجملۃ الفعلیہ. جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ سے الگ کریں. ڈسٹنگوش دا نامنل سینٹینس فرام دا وربل سینٹینس. نمبر 1 خرج المدرس. دا ٹیچر لیفٹ. دس از اے وربل سینٹینس. یہ وربل سینٹینس ہے کیونکہ خرجہ جو ہے یہ سینٹینس میں پہلے آیا ہے یعنی جملہ فعلیہ ہے. نمبر 2 المدرس خرجا. ٹیچر باہر نکلے. یہ جملہ اسمیہ ہے. بات دونوں میں ایک ہی کہی جا رہی ہے لیکن ایک سینٹینس میں ورب پہلے ہے ایک سینٹینس میں ورب بعد میں ہے, تو اس کی وجہ سے اس سینٹینس کا نام ہی گرامیٹیکلی چینج ہو گیا ہے حالانکہ سینس دونوں میں ایک ہے. تو المدرس خرجا یہ جو ہے یہ نامنل سینٹینس ہے اور پیچھے جو خرج المدرس گیا ہے یہ وربل سینٹینس ہے. نمبر 3 ضحک الولد. دا بوائے لافٹ. لڑکا ہنس پڑا یا ہنسا. یہ وربل سینٹینس ہے کیونکہ ضحکہ یہ ورب ہے اور شروع میں آیا ہے سینٹینس کے. نمبر 4 الزہرۃ جمیلۃ. پھول خوبصورت ہے. دا فلاور از بیوٹیفل. الزہرۃ جمیلۃ پھول خوبصورت ہے. یہ نامنل سینٹینس ہے, اس میں کوئی ورب بھی نہیں ہے, نہ شروع میں ہے نہ آخر میں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. دا فلاور از بیوٹیفل. نمبر 5 دخل الطالب. دا اسٹوڈنٹ انٹرڈ. طالب علم اندر آیا. یہ وربل سینٹینس ہے, شروع میں ورب آیا ہے, جملہ فعلیہ ہے. نمبر 6 اللہ اکبر. اللہ از دا گریٹسٹ. یہ جو ہے نامنل سینٹینس ہے, اس میں کہیں ورب بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے نمبر 10 عین الاسم والفعل والحرف فيما يلي. اسپیسیفائی
the noun and the verb and the particle in the following. آپ کو بتایا گیا تھا کہ parts of speech عربک میں 3 ہیں، ایک اس میں ایک فعل ہے، ایک حرف ہے، noun ہے، verb ہے اور particle ہے. اب اس ایکسرسائز میں یہ آپ سے پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنا سمجھا کہ کون سا ناؤن ہے، کون سا ورب ہے، کون سا حرف ہے، پارٹیکل ہے. خرج المدرس والطلاب من الفصل. The teacher and the students left the classroom. یہ خرجہ یہ ورب ہے اور المدرس جو ہے یہ ناؤن ہے اور الطلاب بھی ناؤن ہے اور جو یہ واو تھا یہ پارٹیکل ہے اور من بھی پارٹیکل ہے اور الفصل جو ہے یہ ناؤن ہے. Now sentence number 2. سأذهب إلى المكتبة بعد الدرس. I will go to the library after the lesson. سبق کے بعد میں لائبریری جاؤں گا. تو یہ سأذهب میں جو سین ہے یہ پارٹیکل ہے، حرف ہے. اذهب یہ ورب ہے، فعل ہے. الى جو ہے پارٹیکل ہے یعنی حرف ہے. المکتبہ یہ ناؤن ہے اس میں. بعد یہ پارٹیکل یعنی حرف ہے. الدرس یہ ناؤن یعنی اس میں. I will soon go to the library after the lesson. یعنی میں سبق کے بعد جلد ہی لائبریری جاؤں گا. نمبر 3. افہمت الدرس یا علی. اے علی کیا آپ نے سبق کو سمجھ لیا؟ نعم فہمت. جی ہاں میں نے سمجھ لیا. اے علی کیا آپ نے سبق کو سمجھ لیا؟ جی ہاں میں نے سمجھ لیا. او علی ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا لیسن؟ یس آئی انڈرسٹوڈ. تو یہ آ جو ہے یہ پارٹیکل ہے، فہمتا یہ ورب ہے، الدرس یہ ناؤن ہے اور یا پارٹیکل ہے، علی ناؤن ہے، نعم پارٹیکل ہے، فہمتو یہ ورب ہے. نمبر 4. لا تکتب بالقلم الاحمر. ڈونٹ رائٹ with red pen. لال پین سے نہ لکھو، لال قلم سے نہ لکھو. یہ لا پارٹیکل ہے، تکتب یہ ورب ہے، با پریپوزیشن یہ پارٹیکل ہے، القلم یہ ناؤن ہے، الاحمر یہ ناؤن ہے. نمبر 5. لم اغسل المنادیل بالصابون. لم اغسل المنادیل بالصابون. I didn't wash the handkerchiefs with soap. میں نے صابن سے ہینکی کو نہیں دھویا. تو یہاں پہ لم پارٹیکل، اغسل یہ ورب، المنادیل ناؤن، با پارٹیکل، الصابون ناؤن. نمبر 6. لن اذهب الى بلدی فی عطلۃ الصیف. گرمی کی چھٹی میں میں اپنے ملک نہیں جاؤں گا. I will not go to my country in the summer vacation. لن پارٹیکل، اذهب یہ ورب اور الى پارٹیکل، بلد یہ ناؤن اور یا جو ہے یہ پروناؤن اور فی جو ہے یہ پارٹیکل اور عطلہ یہ ناؤن اور صیف بھی ناؤن. نمبر 7. هو يبحث عن المفتاح. he is looking for the key. وہ کی ڈھونڈ رہا ہے، وہ چابی ڈھونڈ رہا ہے. ہوا یہ پروناؤن ہے، اسم کہہ لیجئے یا تو، اور یبحث یہ ورب ہے، عن پارٹیکل ہے، المفتاح یہ ناؤن ہے. نمبر 8. ما عندي قلم ولا کتاب. میرے پاس نہ تو قلم ہے اور نہ ہی کتاب ہے. یہ دیکھیے آ گیا. بتایا تھا کہ جب ایک ہی سینٹینس میں 2 مرتبہ 2 چیزوں کو نیگیٹ کیا جائے تو پہلے والے کے ساتھ ما اور دوسرے والے کے ساتھ لا کا استعمال کیا جائے گا. میرے پاس نہ تو قلم ہے اور نہ ہی کتاب ہے. یہ ما پارٹیکل اور عندہ پارٹیکل، یا پروناؤن، قلم الناؤن، واو پارٹیکل، لا پارٹیکل، کتاب الناؤن. نمبر 9. انا طالب. I am a student. انا is pronoun and طالب is noun. اب دیکھیے آگے نمبر 11 میں دیکھیے اللائی اور اللاتی. اللائی اور اللاتی یہ دراصل اللتی وغیرہ کی جو ہے پلورل ہیں، چاہے اسے اللائی کہیں یا اللاتی کہیں، دونوں کا استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے کچھ سینٹینسز یہ رکھ رہے ہیں. کیا ہے؟ الطالبات اللاتی یا اللائی خرجنا من الفصل الان من الفلبین. وہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو ابھی کلاس روم سے نکلی ہیں وہ فلپائن کی ہیں. The students who left the classroom now are from Philippines. یہ اب طالبات کے بعد جو ہے اللاتی لایا گیا ہے کیونکہ فیمینین پلورل کے لیے جو ریلیٹو پروناؤن ہے وہ اللاتی یا اللائی ہے. آپ نے الذی اور اللاتی پڑھا ہوا ہے، الذی میسکولین کے لیے، اللاتی فیمینین کے لیے. اللاتی کی جو پلورل ہے وہ اللاتی اور اللائی دونوں ہے. آگے دیکھیے یہ دراصل آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللائی اور اللاتی دونوں کا استعمال ایک ہی سینس میں ہوتا ہے. اب آگے جو ہے یہ بالکل تقریباً ختم ہے. تأمل ما یلی. تھنک اباؤٹ دا فالوئنگ. حامد قال. حامد نے کہا. حامد said. انت قلتا. you said.
آپ نے کہا, انا قلتو, I said, میں نے کہا, نحن قلنا, ہم سب نے کہا, we said, حامد قام, حامد stood, یعنی حامد کھڑا ہوا, انت قمت, تو کھڑا ہوا, you stood, انا قمتو, I stood, میں کھڑا ہوا, نحن قمنا, we stood, حامد زارا, حامد visited, انت زرتا, you visited, انا زرتو, I visited, نحن زرنا, we visited. ایکچولی یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ورب کی ایک فارم ہوتی ہے جو قال یقولو کے پیٹرن پر آتی ہے. قال یقولو, قام یقومو, زار یزورو, یہ دراصل نصر ینصرو ہی کے پیٹرن پر ہے, لیکن ایریگولر فارم ہے نصر ینصرو کی. نصر ینصرو کا ایک نارمل پیٹرن ہوتا ہے, جیسے سجدہ یسجدو ہے اور خرج یخرجو ہے, یہ سب نصر ینصرو کے پیٹرن پر ہیں. لیکن نصر ینصرو کا ایک ایریگولر پیٹرن ہے, جیسے قال یقولو, قام یقومو, زار یزورو. قال یقولو دراصل میں تھا یہ قولا یقولو, قام یقومو تھا قواما یقومو, زارا یزورو تھا یہ زاوارا یزورو. اس کے اندر کچھ چینجز کی گئی ہیں, کچھ رولز ہیں اس کے مارفولوجیکل, ان کو اپلائی کرتے ہوئے ان کی فارمز میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. ادروائز جو ان کا روٹ ہے وہ نصرہ ینصرو ہی کے اکارڈنگ ہے. تو یہ 3 فارم آپ کو دیے گئے ہیں اور اس سے آپ کچھ فارم اپنے ذہن میں رکھ لیں. اس کو ہم انشاءاللہ اچھی طریقے سے دیکھیں گے, اس کے بارے میں خوب پریکٹس کریں گے. یہ بہت کثیر الاستعمال ایک مضطرد قسم کا پیٹرن ہے نصر ینصرو کا. یہ 3 چیزیں آپ اپنے بھی ذہن میں رکھیں. الکلمات الجدیدہ, the new words. استقبال کے معنی ہوتے ہیں ریسیو کرنا, ٹو ریسیو. رئیسن کے معنی ہوتے ہیں پریزیڈنٹ, پلورل ہے اس کی رؤساء یعنی صدر. فرقن کے معنی ہوتے ہیں ڈفرینس, فرق. جمع اس کی آتی ہے پلورل ہے فروق, ڈفرینسز. مثال کے معنی ہوتے ہیں اگزامپل, سیمپل, نمونہ. پلورل اس کی ہے امثلہ. اور محلن کے معنی ہوتے ہیں سلولی, پلیز بی سلو. اسمن کے معنی ہوتے ہیں ٹائپ, کلاس, پلورل اقسام. الضمہ کے معنی ہوتے ہیں یہ دیکھیں بریکٹ میں جو دیا ہوا پیش. الفتحہ کے معنی ہوتے ہیں جو بریکٹ میں دیا زبر. الکسرہ کے معنی ہوتے ہیں زیر. حضر یحضرو کے معنی ہوتے ہیں ٹو اٹینڈ. استریح کے معنی ہوتے ہیں ٹیک سم ریسٹ. یہ فعل الامر ہے. استریحو یہ پلورل فارم ہے. اور اتا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا, یہ ضربہ یضربو کے پیٹرن پر ہے, یہ ایریگولر فارم ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. اتا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا, ٹو کم. اب ہم انشاءاللہ یہیں رکتے ہیں. امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.